डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister. तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में शदीद गर्मी है और शदीद गर्मियों के साथ कराची में बिजली के मसाइल पैदा हो जाना एक मामूल का अमल है और यकीनन ये गर्मियों की तपिश को और गर्मी की तपिश को बिजली की अदम मौजूदगी बहुत ही परेशान कुन कर देती है। शहरियों के लिए बहुत परेशानी का सामान पैदा हो जाता है। एक बार फिर शदीद गर्मियां हैं और एक बार फिर बिजली जाना मामूल का अमल हो गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि दरअसल लोड शेडिंग है जो कि बाकायदा जैसे कि इस महीनों में की जाती है के इलेक्ट्रिक की जानिब से की जा रही है। इसके हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि उसे जैसे कि हमेशा कहा गया है, कभी कहा जाता है कि गैस की फराहमी में कमी है और अब कहा गया है कि फर्नेस ऑयल की फराहमी में भी कमी है। बहरहाल ये एक पेचीदा सूरत हाल है और हमेशा की तरह से SSGC ने कहा है कि KEC को के इलेक्ट्रिक को उसकी मतलूबा गैस फराहम की जा रही है। मगर इस वक्त यकीनी तौर पर गर्मी की वजह से शहर में बिजली की तलब में इजाफा हुआ है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक अब 3450 मेगावाट तक हो चुकी है और के इलेक्ट्रिक की फ़िलहाल पैदावार जो थी वो तकरीबन 2800 मेगावाट बताई गई है। इस पूरी सूरत हाल में यकीनन लोगों में इश्तियाल भी नज़र आता है और इसके रद्द अमल में नेपरा एक बार फिर के इलेक्ट्रिक को कह रहा है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया और हालिया वाक़यात की वजह से वो उसको शो कॉज नोटिस देगा या उससे जवाबात तलब करेगा और उस हवाले से सख्ती करेगा। यकीनन कराची में बिजली की अदम मौजूदगी और इस पूरी सूरत हाल ने शहरियों के जज्बात को बहुत उभार दिया है और वो सड़कों पर भी निकले हैं। सूरत हाल कुछ ज़्यादा पेचीदा इसलिए भी है कि कोरोना माहौल है, लोग घरों पर रहने पर तवज्जो देते हैं, कोशिश होती है कि घरों में रहें और इसके अलावा स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे बंद हैं, इसलिए लोग घरों पर ही हैं और इस गर्मी में घरों में रहना और फिर बिजली की अदम मौजूदगी यकीनन ये अवाम के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल है और इस तकलीफ़ दह सूरत हाल की तर्जमानी की अवाम ने हमारे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में। 11 बजे से लाइट गई है, ठीक है, 5 बजे लाइट आई है, सारी रात समझ रहे कि बच्चों को पंखा देते रहें। बिल तो आ रहा है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार ला के दिखाऊं और बत्ती गायब है। नाजमाबाद में कभी लाइट नहीं जाती थी, अब इतनी लाइटें जा रही है कि दिमाग खराब करके रख दिया है बहुत। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे, कोरोना चल रहा है, अल्लाह ना करे गरीब को बाद में, पहले तुम्हें हो गया तो पता चल जाएगा। ना बिजली है ना पानी है, बंदा क्या करे। कोरोना से तो खैर कोई नहीं मरेगा, गर्मी से जरूर मर जाएगा। स्कूल वाले कहते हैं कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कराने के लिए लाइट नहीं होती, अब हम कहाँ से ऑनलाइन कराएं। बहुत गर्मी है भाई, एक घंटे में लाइट जा रही है, 4 से 14 घंटे की लाइट जाती है लाइन्स एरिया में। कुछ तो खौफ करो, खुदा का इंसान है, हमको जानवर तो है नहीं यहाँ पर। इनको गैरत नहीं है, क्या कह रहे हैं, मारेंगे, कोरोना से नहीं मारेंगे, लाइट से मर जाएंगे। मेरे मकान का 11,000 भेजा है, दुकान का इन्होंने 7,000 रुपए बिल भेजा है और लाइट होती नहीं है। के इलेक्ट्रिक वाले बदमाश हैं। घर में मरीज लेटे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे बिलक रहे हैं। लाइट होती नहीं है, पूरा दिन कहाँ होती है, 1-1.5 घंटे के लिए आती है लाइट। बेजार आ गया लाइट से बिल्कुल ही, 1 घंटा आती है, दिन में लाइट होती नहीं, सुबह 8 बजे ही चली जाती है, बंद हो जाती है लाइट। 14,000-15,000 बिल आ रहा है और लाइट क्या अभी भी 3 बजे लाइट आई है, 4 बजे चली गई। पूरी कराची में लाइट नहीं है, मुस्तकिल इतनी गर्मी है और सब आवाम परेशान है। सारा दिन लाइट नहीं है, 1 घंटे लाइट आती है, दिन में 3 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है। तकलीफ़ दह मुश्किल सूरत हाल है बड़ी तादाद में आवाम के लिए और के इलेक्ट्रिक के साथ शिकायत और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर ये कैफियत एक बहुत ही एक तकलीफ़ दह सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। ज़रूरी है कि हम सुने कि इलेक्ट्रिक के सिलसिले में क्या कहती है, उसका रद्द अमल क्या है। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इलेक्ट्रिक जनाब मोनिस अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये सारी कैफियत आपके इल्म में है जो आपके सामने रखी है। लोग इसलिए भी परेशान हैं कि बिजली महंगी भी हो चुकी है पहले के मुकाबले में और ज़ाहिर है कि इस वक्त शदीद गर्मी है, कोरोना है, लोग घरों के अंदर मौजूद हैं। मगर ये जो मामूल का अमल है, जो कि हर गर्मी का मामूल का अमल है, इस साल भी इसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही। बुनियादी वजह क्या है इस साल की?
السلام علیکم کامران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اپنا موقف دینے کی اپرچونٹی دی ہے. کامران صاحب، مئی تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا اور آپ نے دیکھا اور کراچی کے عوام نے اس بات کو وٹنس بھی کیا کہ پورے لاک ڈاؤن پیریڈ کے اندر کراچی کے اندر بلا تعطل بجلی فراہم کی گئی اور کہیں سے کوئی شکایت نہیں آ رہی تھی. جو بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو گیس اور فرنس آئل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں اس وقت نیشنل گریڈ سے بجلی آ رہی ہے 650 میگا واٹ وہ، اور اس کے ساتھ ایک ونڈ کوریڈور ہے جہاں سے ہم کو تقریباً اگر ہوا پوری چلے تو 150 میگا واٹ بجلی وہاں سے آتی ہے. ہم کوئی لگ بھگ 3250 میگا واٹ بجلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو نمبر بتایا ہے 3450 یہ بالکل ٹھیک نمبر ہے. اور اگر 3450 کی ڈیمانڈ ہو اور تقریباً 3200 میگا واٹ کی سپلائی ہو تو یہ جو 150-200 میگا واٹ ہے یہ اتنا اس کا فرق نہیں پڑتا. صاحب لیکن جیسے یہ جون کا مہینہ شروع ہوا اس کے شروع سے ہی ہم کو تھوڑی سی دقت ہونا شروع ہو گئی، جو ہے فرنس آئل کی فراہمی جو ہے وہ کم ہو گئی، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں. آپ نے دیکھا ملک میں بھی اس وقت جو ہے وہ پیٹرول کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے. کرونا کے بعد سے جو ریفائنریز تھیں ان کی پروڈکشن کم ہو گئی تھی، اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید یا تو کچھ امپورٹ ہو جائے گی، اور یا پھر ایک اور جو گورنمنٹ کے پاس آپشن تھا ہمارے اس جنریشن کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے فرنس آئل کی جگہ وہ ہم کو RLNG دے سکتے تھے. RLNG کے اندر بھی کامران صاحب 2 ایشوز ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو RLNG ہے وہ خالی نارتھ میں جاتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 158 کے تحت جو ہے سندھ کے اندر RLNG نہیں ہوتی. اور جب ہمیں یہ فرنس آئل کی شارٹیج کا اندازہ شروع ہوا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کو RLNG دے دی جائے گی، اور اگر ہمیں RLNG جو ہمیں کچھ دن ملی بھی وہ ہمیں ملتی رہتی تو بھی یہ شارٹ فال کرسٹلائز نہیں ہوتا. مگر انفارچونیٹلی آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کامران صاحب کہ کڑک جو ایک فیلڈ ہے جو SNGPL کی ہے وہاں پہ کوئی 300 MMCFD کی گیس آتی ہے جو کہ کوئی 1 ہفتے 10 دن سے بند ہوئی ہے، جس سے ان کے سسٹم میں بھی شارٹ فال ہو گیا ہے. تو انفارچونیٹلی فرنس آئل اویلیبل نہیں تھا، ہمیں ابھی بھی نہیں مل رہا ہے، اور جو RLNG ملنی تھی وہ بھی کیونکہ وہ ایک فیلڈ بیٹھ گئی تھی تو وہ بھی ہمیں کچھ عرصے ملی. اس وقت بھی اس پہ میں اختلاف نہیں کروں گا کہ ہم کو اس وقت تقریباً 240 سے 260 MMCFD گیس مل رہی ہے، اور ہمیں نارمل SSGC تقریباً 200 گیس دیتا ہے. مگر اگر اس وقت مجھے پوری جنریشن کرنی ہو تو مجھے تقریباً 4500 ٹن فرنس آئل چاہیے ہوگا آن اے ڈیلی بیسس. ہم نے ایون جنوری کے اندر یہ انفارم بھی کر دیا تھا کہ ہمیں تقریباً اس مہینے میں گویا مسئلہ جو ہے وہ جنریشن کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی کیپیسٹی کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کو فیول کا ہے. آپ کے پاس فیول اویلیبل نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اور یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ مئی میں حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، گو کہ بہت گرم موسم تھا، تو شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، بزنسز بند تھے، سٹورز شاپس بند تھی، اور بڑی جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے اس بھی بڑی ہیمپر ہوئی بھی تھی. تو آئی ایم شیور کہ اس دوران تو ڈیمانڈ کافی کم ہو گئی ہوگی، اس لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آیا. اب جب کہ اس چیزیں کھلی ہیں اور اب جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑی ہے تو وہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو کوپ نہیں کر پا رہا. کامران صاحب، میں ابھی آپ نے جیسے کہا نا 3450 کی ڈیمانڈ ہے، میں بالکل اس سے ایگری کروں گا، اور میں آپ کو بہت ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم تقریباً 3200 میگا واٹ بجلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. دیکھیے کراچی بہت بڑا شہر ہے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے کچھ فالٹس بھی ہوں. ہمارے تقریباً آپ سمجھیں 1800 فیڈرز ہیں، اس میں سے 10-12 فیڈر ٹرپ ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک نارمل کورس آف وزٹس میں ہوتا ہے، جس سے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. یقیناً کچھ لوگوں کو ہوتی ہوگی مگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک وقت کے اندر. مگر جو اس وقت میجر پرابلم ہے وہ یہ کہ جو پلانٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں مگر وہ چل نہیں سکتے. اور میں یہ بھی آپ کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بہت زیادہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر کچھ IPPs کے پاس سے فرنس آئل لے کے اس کی فراہمی شروع ہو جائے گی، اور یہ سچویشن جو ہے نا یہ نارمل ہو جائے گی. یہ سمجھیں آپ کہ 2-3 چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں. اس میں میں یہ کہوں کہ مطلب میرا قصور، مگر علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنے مینٹیننس کا جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کو ذرا اپڈیٹ کیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو فالٹس ہوتے ہیں کم از کم وہ تو تمام چیزیں آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو کرنا ہے کہ وہ فالٹس کو یا تو نہ ہو، اور اگر ہو تو کوئکلی وہ مینیج ہو جائیں. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ تو یہ شارٹ فال ہے آپ کا فیول کا،
لیکن ٹیکنیکل جو ایررز ہیں یا جو یہ جو فالٹس ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کامران صاحب یقیناً میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا سر، مگر میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ کراچی کے اندر بہت لمبے علاقے ہیں جہاں لمبے فیڈرز ڈلے ہوئے ہیں، وہاں پہ 10 سے 12 فیڈر کا فالٹ جو کہ 2-3 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے، یہ ایک ریگولر بات ہے. اور کووڈ کے حوالے سے کامران صاحب ہمارے پاس بھی تھوڑی سی لمیٹیشن یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹاف ہے ہمیں اس کو اس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنا آپریشن کہیں بند نہ کر دیں. جس طرح پورے کراچی میں پورے پاکستان میں پیشنٹس آ رہے ہیں کہ الیکٹرک کے اندر بھی پیشنٹس ہیں، اور ہماری سر مجبوری یہ ہے کہ ہم بند نہیں ہو سکتے، ہمیں آپریٹ کرنا ہے. اور ہم نے اس پیریڈ میں بھی آپریٹ کیا جب کراچی کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا. وہ ایریاز جہاں پہ لوگ جا نہیں سکتے تھے وہاں پہ بھی ہمارے لوگ جا کے کام کر رہے تھے. ہمارے لوگوں نے میٹر ریڈنگ بھی کی ہے، ہمارے لوگوں نے فالٹس بھی بنائے، اور یہ سارا رسک لیتے ہوئے. تو میں اس کے اندر اس وقت لمیٹیشن جو ہے وہ فیول ہے سر. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ میری سب اسلام آباد اور ہر آدمی سے میری بات ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے میکسیمم 48 گھنٹے میں یہ سچویشن ٹھیک ہو جائے گی. اور ہم کوشش چلیں، یہ تو اچھی خبر ہے، یہ اچھی خبر ہے. تکلیف ہوئی ہے آپ کے توسط سے ہم کراچی والوں کو سے کہیں گے کہ 48 گھنٹے اور سہ لیں، کیونکہ اب وفاقی حکومت نے 100% یقین دہانی کرائی ہے کہ الیکٹرکوں کے جو ان کی فیول کی کمی ہے وہ مختلف ذرائع سے وہ پوری کر دیں گے، اور پھر شاید اس سے کسی حد تک اور شاید کافی حد تک چھٹکارا مل جائے کراچی والوں کو. یہ جو بجلی کا نظام اس میں خراب ہوا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آئل کمپنیز جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں پیٹرول کی شدید قلت کی اور صرف منافع خوری کے لیے ذخیرہ اندوزی کی. اس کے خلاف حکومت نے شوگر کمیشن کے لحاظ سے اسی انداز کا ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی، اور شوگر کمیشن کے معاملات کی طرح سے اب آئل کمپنیز والے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں حکومت کی اس تحقیقات کو روکا جائے. آج اس سلسلے میں بہت مزیدار سماعت ہوئی ہے، فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شوگر مافیا کے بعد اب آئل کمپنیز کے خلاف جو کہ مبینہ طور پہ حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان میں پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی میں مصروف رہی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، جس کی نتیجے میں پاکستان میں پیٹرول کی شدید قلت ہو گئی، پیٹرول پمپ سوکھ گئے. اس کیس میں اس حوالے سے وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنایا ہے، کمیٹی بنائی جو اس معاملے کی تحقیقات کرے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی. اور شوگر کمیشن کے معاملے کی طرح شوگر مل مالکان کی طرح آئل کمپنیز کے مالکان یا ان کے چیف ایگزیکٹوز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. ان کی بھی خواہش یہ تھی کہ اس تحقیقات کو روکا جائے، اور اس کے لیے مختلف عذر پیش کیا گیا ہے. اور آج اس کی دوسری سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی سماعت کی. آج اس کیس کی سماعت کے دوران آئل کمپنیز کے وکلاء، ان کے دلائل یہی رہے کہ کسی صورت سے اس کمیٹی کو روکا جائے، اور اس کے لیے مختلف آرگیومنٹس پیش کیے گئے. جناب اطہر من اللہ نے اس سلسلے میں آج بڑی بھرپور سماعت کی، اور اس پورے صورتحال پر انہوں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ ایگزیکٹو کے معاملے میں عدلیہ مداخلت نہیں کرنا چاہتی. آج کے اس پورے صورتحال کے پس منظر میں وزیر اعظم عمران خان تیل کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی قلت کے حوالے سے سخت برہم نظر آتے ہیں، اور شوگر مل مالکان کی طرح انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ پیٹرولیم کمپنیز کے مالکان کو یا ان کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جس کے لیے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی. آج کی سماعت بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. امید یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سنائے گا، اور آج کی سماعت کا احوال آپ کو ہم دیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کارروائی سے متعلق کیس میں آئل کمپنیز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیول کرائسس کمیٹی میں FIA سمیت دوسرے ادارے ڈال دیے گئے. انکوائری کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت نہیں بنایا گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر شوگر ملز کے خلاف بھی 2017 کے ایکٹ کے تحت کمیشن نہ بنتا تب بھی ایگزیکٹو انکوائری کر سکتی ہے. مفاد عامہ کا معاملہ ہو تو عدالت کو کیوں ایگزیکٹو کے معاملے میں مداخلت کرنا چاہیے.
एग्जीक्यूटिव आवाम को जवाबदेह है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इस तरह कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता? वजारत भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, कानून में कहीं पाबंदी तो नहीं कि वो इंक्वायरी ना करें? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये भी कहना था कि आज सप्लाई नहीं आ रही, पब्लिक के लिए बहरान पैदा हो गया है, एग्जीक्यूटिव की ये जिम्मेदारी है बहरान को ख़त्म करें। बहरान का जिम्मेदार कौन है, अदालत या वफाकी काबीना? जिस पर ऑयल कंपनी के वकील ने कहा कि बहरान की जिम्मेदार वफाकी काबीना है। ऑयल कंपनीज के वकील का मजीद कहना था कि इंक्वायरी गैर जानिबदार होनी चाहिए, बेशक जज को तैनात कर दें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जज का क्यों कह रहे हैं? इस पर वकील ने कहा कि क्योंकि मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म कभी भी कह सकते हैं कि इनका लाइसेंस मुस्तरद कर दें। जिस पर अदालत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो बहरान के मुताल्लिक़ कह रहे हैं आप ज़ख़ीरा तो नहीं करते। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि आपकी स्टोरेज कितने दिन की होती है? जिस पर वकील ने कहा कि वो तो 20 दिन के लिए होती है। वकील का कहना था कि उन्हें माफिया से तशबीह दी जा रही है। जिस पर अदालत ने कहा कि हम कह देंगे कि आपको माफिया ना कहा जाए, कुछ और कहा जाए। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की रिट पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये रिट ना पढ़ें, असल पटिशन की तरफ आएँ। किस अथॉरिटी के तहत आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि इनके पास लाइसेंस हैं, आप किस कानून के तहत इंक्वायरी कर रहे हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी कमेटी में जो इदारे डाले गए हैं वो आज़ाद हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है और ना किसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं, इनका काम सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बहुत अहम केस है, बहुत अहम आज की समाअत, जिसके बाद फैसला महफूज हुआ। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी इसको कवर कर रहे हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत है इसमें और शुगर कमीशन के केस में दोनों जगह पर, वहाँ पे शुगर मिल मालिकान ने और यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की कोशिश ये है कि हुकूमती तहकीकात को किसी सूरत से रोका जाए। क्या वकला ने भी एक जैसे आर्गूमेंट्स यूज़ किए दोनों केसेस में? बिल्कुल कामरान साहब, दोनों केसेस में मुमासलत है। दोनों में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हमारे जो कारोबार हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उनको जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है वो डिस्टर्ब हो रहा है और जो FIA है या जो भी तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी लिमिटेशंस क्रॉस कर रहे हैं और जो उनकी रेगुलेटर बॉडीज़ हैं उनको बाईपास करके जो तहकीकाती इदारे हैं वो उन्हें बतौर मुल्ज़िम ट्रीट कर रहे हैं और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यही हुआ कि जो जैसे चीनी वाले केस में भी जो चीनी शुगर एसोसिएशन के वकला थे उनके भी यही दलाइल थे कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस इंक्वायरी को रोका जाए और ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोका जाए। और आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनकी जो दरख्वास्त है इसमें भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा गया कि क्योंकि ओगरा रेगुलेटर मौजूद है, ओगरा हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 बाकायदा तौर पर इख्तियार देता है और हम लाइसेंस होल्डर हैं, हम लाइसेंसी हैं, हमारे खिलाफ बराह रास्त क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती, जैसे FIA ने हमारे जो चीफ ऑफिसर्स हैं उनको तलब कर लिया है। इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि जो FIA ने उनको तलबी के नोटिस जारी किए हैं वो बतौर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जारी नहीं किए बल्कि बतौर मेंबर ऑफ द जो कमेटी है उसके तौर पर उनको तलब किया गया और उसके तौर पर उन्हें जवाब उनसे मांगा गया है। और इसमें फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, इसके ऊपर जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिनको इस हवाले से क्वेश्चनर्स भेजे गए हैं, शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, तो वो उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर वो जो कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग्स देगी, उसके बाद फैसला होगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। ये तो बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है। फिर यही हुआ कि अदालत ने बार बार जो इस्तफसार किया जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के वकला थे वो ये थे कि जो मुफाद आमा का मुकदमा है इसमें एग्जेक्टिव मामलात में कैसे अदालत मुदाखलत कर सकती है। इसके ऊपर अदालत बार बार जो वकला थे उनसे दलाइल तलब करती रही और वकला ने भी ये कहा कि क्योंकि हम लाइसेंस होल्डर हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो बराह रास्त। लेकिन अदालत ने इसमें तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मगर ये बड़ा अहम मामला है कि यकीनन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेफर करेंगी क्योंकि उनके रेगुलेटर जो है वो ओगरा है। मगर इस केस में तो अपेरेंटली ये लगता है कि मुबैना तौर पे ओगरा ने बहुत ही तसाहुल से काम लिया है या नाअहली से काम लिया है, या अगर हम इसको और खींचें तो वो शायद इनके साथ मिले हुए थे क्योंकि ओगरा ने तो यकीनन ये पूरा मामला ख़राब किया।
ایگزیکٹلی کامران صاحب، جو کارروائی یا جو تمام تر چیزوں کو چیک کرنے کا بطور ریگولیٹر اوگرا کی ڈیوٹی تھی وہ پہلے نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہی پھر اس کمیٹی میں نہ صرف اوگرا کے حکام بھی شامل ہیں، وزارت توانائی کے آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے آفیسرز ہیں، بلکہ جس جگہ پر ڈیپوز ہیں یا ٹرمینلز ہیں ایون ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے، وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی اس انکوائری کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ جو گراؤنڈ لیول کے اوپر ان کی چیکنگ ہے وہ تمام تر بھی تسلی بخش کی جائے اور وہاں سے بھی تمام ریکارڈ حاصل کیا جائے، پھر ان جو کمپنیز کی تمام تر ترسیل ہے آئل کی اس کا بھی ریکارڈ حاصل کیا جائے۔ سو تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں جو جہاں پر ان کے ٹرمینلز ہوں گے یا ڈیپوز ہوں گے وہاں سے بھی ریکارڈ حاصل کیا جائے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے۔ سو ایک یہ بڑے لیول کی انکوائری کمیٹی ہے، اب اس میں تمام ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ اور اور یہ بھی ہے نا کہ آج تو یہ 2 دن کی سماعت کے بعد یہ ججمنٹ ریزرو کر لیا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، اپیرنٹلی کل اس کا ججمنٹ آ سکتا ہے؟ بالکل کامران صاحب، کیونکہ یہ متفرق درخواست تھی اور بہت پہلی تاریخ پر ہی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے عدالت سے یہ کی تھی کہ ہمیں اسٹے آرڈر دے دیا جائے اور حکومتی کارروائی کو روک دیا جائے، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو جو رسپونڈنٹس ہیں جس میں وفاق ہے، حکومت ہے، ان کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جب دلائل دیے تو اس کے بعد عدالت نے بار بار یہ پوچھا جو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے وکلا تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ ایک کرائسس ہے، کرائسس کے ذمہ داروں کو فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کی چھانبین کی جا رہی ہے، اس کا حل نکالا جا رہا ہے، عدالت کیسے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دے؟ یہ بتائیے عامر یہ بتائیے گا کہ شوگر مل مالکان نے تو ایک وکیل کر لیا تھا، تگڑا وکیل اپنی طرف سے جو مہنگا ترین وکیل ہو سکتا ہے وہ کر لیا تھا، ایک ہی ان کی درخواست تھی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز علیحدہ وکلاس کے تحت لڑ رہی ہیں، الگ درخواستوں سے لڑ رہی ہیں کیس؟ ایگزیکٹلی کامران صاحب، اس میں بہت اتفاق تھا، اور جو چینی انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستیں دینے والی تمام شوگر ملز تھی ان کا، لیکن یہاں پر آئل مارکیٹنگز نے سیپریٹ پٹیشنز دائر کی ہیں، الگ پٹیشنز ہیں۔ کچھ جو مارکیٹنگ کمپنیز نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، کچھ کمپنیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اس میں کیونکہ الگ کیسز ہیں، کیونکہ جو FIA کی طرف سے نوٹس موصول ہوا ہے وہ کراچی کا ہے اور کراچی کے ایڈریس سے آیا ہے، جو FIA کا آفس کراچی میں ہے۔ تو انہوں نے کچھ کمپنیز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، کچھ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن سیپریٹ وکلا کے ساتھ الگ وکیل ہیں، الگ گراؤنڈز ہیں، الگ اپنے مقدمات پیش کیے ہیں، تو یہ سیپریٹ کیسز ہیں۔ لیکن جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں انہی کے اوپر بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے بھی کیس ہیں، اور انہی گراؤنڈز کے اوپر جو چینی کی جو شوگر ملز ہیں ان کے بھی کیسز تھے۔ گراؤنڈ ایک ہی ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ خوشگوار خبر ہے، آج وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی بردباری کا بھی مظاہرہ کیا، نرم لہجہ اختیار کیا، دھیمے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ میں سیر حاصل انہوں نے تجزیہ کیا قومی صورتحال کا، مگر اس کے لیے جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا انداز تھا، وہ ہر لحاظ سے اس کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پوری صورتحال میں انہوں نے بہت ہی معتدل انداز میں کہا کہ ان کی کسی سیاستدان سے نہ ذاتی لڑائی ہے نہ دشمنی ہے، لیکن احتساب کی بات کرتا ہوں تو شور مچ جاتا ہے۔ پہلی کی طرح آج عمران خان کی تقریر میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے ٹف ٹائم دیا گیا، آوازیں کسی جا رہی تھی، مگر آج مختلف عمران خان تھا۔ آج عمران خان نے اس کا اس انداز سے برا نہیں منایا جو کہ ان کا انداز ہوا کرتا ہے۔ یقیناً جو ان کا ٹیمپرمنٹ ہے وزیر اعظم عمران خان کا اب تک دیکھنے میں آیا، انہوں نے آج مثالی ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کیا۔ میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے، میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں تقریر نہیں کرنے دی مجھے، جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں، میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں۔ اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ چلے، میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو صحیح، کیونکہ ڈیبیٹ کے بغیر آئیڈیاز تراشے نہیں جاتے۔ ڈیبیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیموکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کے بعد تیسری چیز ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اسپیکر صاحب، میں اپنی اپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ میں کچھ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے خاص طور پہ اپوزیشن کو نیب کیسز کے حوالے سے جس کی سب سے زیادہ شکایت ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کو ہے، انہوں نے کہا کہ نیب انہوں نے نہیں بنائی،
نیب کے موجودہ چیئرمین کو انہوں نے نہیں اس کی تعیناتی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نیب میں جو آج کل کیسز چل رہے ہیں وہ 90% کیسز پرانے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود نیب کا کیسز کا سامنا کر چکے ہیں، عدالت میں اپنی صفائی کے لیے جا چکے ہیں۔ تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب میں نے تو نہیں نیب بنائی، یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، اور یہ جو نیب ہے یہ ہم نے تو نہیں نیب بنائی، ایک آدمی ہم نے بھرتی نہیں کروایا، نیب تو پرانی ہے، 90% کیسز بھی پرانے ہیں، لیکن گالیاں ہر روز مجھے پڑتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی؟ جب انہوں نے میرے اوپر 2002 کا فلیٹ ڈکلیئر ہوا، مجھے انہوں نے سپریم کورٹ میں 6 کیسز کر دیے، میرے الیکشن کمیشن کے اندر مجھے سپریم کورٹ میں 2 کیسز کیے۔ کیا میں نے کہا کہ کبھی میں نے کہا وکٹمائزیشن ہے؟ میں جواب دیتا ہوں، جس میں جینوئن ڈیموکریسی ہے وہاں ایک لیڈر کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ایوری ون از ایکول ان فرنٹ آف لا۔ جب تک رول آف لا اور لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہم بھی وہی سارے بنانا ریپبلکس کی طرح ایک سمندر ہوگا غریبوں کا اور تھوڑے سے امیر لوگ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ کے 2 واقعات ہیں جنہیں انہوں نے سب سے زیادہ شرمندہ کیا۔ پہلا واقعہ وہ کہ جب اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکی فوجوں نے پاکستان میں ایبٹ آباد پہ حملہ کیا اور اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ دن بھی ان کے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث تھا جب امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مائک ملن نے پبلکلی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈرون حملے ہوتے ہیں وہ حکومت پاکستان کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بڑے 2 شرمندہ واقعات جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے۔ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، ہمیں برا بھلا کہا، ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں، پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم مذمت کر رہے ہیں۔ سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگ کے اوپر ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے یہ کیوں آپ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستانی گورنمنٹ آبجیکٹ کرتی ہے، جب مذمت کرتی ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایڈمرل ملن کہتا ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی اجازت سے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ ذلت ساری جدھر پاکستانی باہر تھے، آپ دیکھیں جو ان کے اوپر گزری اس وقت، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا وہاں، جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جو میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن۔ وزیر اعظم کا معتدل لہجہ ایک دھیمے انداز میں، ایک بردبارانہ کے انداز کے اندر قومی معاملات پر اظہار خیال ہو سکتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی اس میں اور مزید بہتری آئے، اور اگر بہتری آئے گی تو یہ قومی مفاہمت کے لیے اور قوم کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے ایک بہت ہی معاون چیز ہوگی۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس پوری جو آج جس اسپرٹ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس کو مزید مستحکم بنائیں، آگے بڑھائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے قوم کا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کی ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے اور وہ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کے دل جیتے ہیں اور عوام کی آواز سنی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ حکومت کی ان شاہ خرچیوں کے حوالے سے جس کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا، حکومت سندھ کی سرزنش کی، اور چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے سندھ کے حکمرانوں اور افسر شاہی کے حوالے سے جو ہم نے اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا 4 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں نئی نویلی گاڑیوں کی خریداری کے لیے، پرتعیش گاڑیوں کی خریداری کے لیے، آج اس پر سندھ حکومت کی خوب نہ صرف یہ کہ سرزنش ہوئی، کھچائی ہوئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا کہ حکومت سندھ یہ 4 ارب روپے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% کنٹریبیوٹ کرنے والے کراچی کے شہر کے لیے حکومت سندھ نے موجودہ بجٹ میں ایک بھی نیا میگا منصوبہ نہیں رکھا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ کراچی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اس شہر کے لیے جو کہ اس حکومت کے اور سندھ حکومت کے خزانے میں 95% دیتا ہے، مگر 4 ارب روپے گاڑیاں خریدنے کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی بجٹ میں حکومت سندھ نے اپنے افسران کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں، نئی نویلی لگژری گاڑیوں کے لیے، 4 ویلرز کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے 4 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی جائیں گی، مگر کراچی کے لیے
4 करोड़ रुपए का भी कोई नया मंसूबा नहीं रखा गया है। ये जो 4 अरब रुपए की गाड़ियाँ हैं, इनकी तादाद जो हम जब लगाते हैं तो तकरीबन ये 500-600 गाड़ियों पर जाके पहुँचती है, और इसमें तकरीबन 250-300 गाड़ियाँ जो हैं वो डबल कैबन है, डबल कैबन हाईलैक्स और वीगो, और इसमें 150 गाड़ियाँ, आप अंदाज़ा करें 150 गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लिए खरीदी जाएगी। ये तमाम वो मामलात हैं जो कि यहाँ की शाकरसियों में और फिर उस सूबे में जहाँ पर कि करप्शन का जो सूरत हाल है वो यकीनन हर महकमे में काबू से बाहर नज़र आती है। ये बहुत ही दर्दनाक कैफियत है। ये कैफियत हमने परसों आपके सामने रखी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया और पूछा कि हुकूमत सिंध 400-500 लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए ये 4 अरब रुपए कैसे खर्च कर सकती है। बहुत ही उम्दा समाअत थी और आवाम की दिल की आवाज़ अक्सर इस समाअत के दौरान सुनने में मिली। इसका अहाता करते हैं इस रिपोर्ट में। आज कोरोना अस्पत नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत तरक्याती कामों के बजाय 4 अरब रुपए की खतीर रकम गाड़ियों की खरीदारी पर क्यों खर्च कर रही है। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें ऐसी गाड़ियाँ मंगवा रही हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से इफ्तिसार किया कि क्या K4 मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत ने फंड्स मुख्तस किए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने कराची के लिए सिर्फ एक नए मंसूबे के लिए 99 लाख मुख्तस किए गए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सिंध से बढ़कर कोई बाख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म का भी कहना है कि एक सूबे का वज़ीर आला आमिर है। इसकी वजाहत क्या होगी? यही कि ये गाड़ियाँ सूबे के हुक्मरानों के लिए ही मंगवाई गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत अगर चाहे तो सूबे को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, लेकिन बात वही है कि अगर चाहे तो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इफ्तिसार किया कि 16 मिलियन टन गंदम सिंध से चोरी हो गई, इसका क्या बना। चीफ जस्टिस ने मजीद हैरानी का इजहार किया कि सिंध हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए गाड़ियां मंगवा रही है, लेकिन कराची का गुज्जर नाला भरा पड़ा है, इसको साफ करने का किसी को ख्याल नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 16 लाख है, जबकि सिंध हुकूमत के पास कराची का गुज्जर नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि इस तरह की लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध हुकूमत 4 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास जब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत सिंध को हुक्म के 4 अरब रुपए जो उसने गाड़ियों की खरीदों के लिए, नई नवेली गाड़ियों की खरीदने के लिए मुख्तस किए हैं, वो अब उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत सिंध की बहुत ही मौसर तर्जुमानी करते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि हुकूमत सिंध ने 4 अरब रुपए जो इन नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए बजट में मुख्तस किए हैं, ये अब गाड़ियाँ इससे नहीं खरीदी जा सकती और ये 4 अरब रुपए हुकूमत सिंध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना है। हाँ साहब, एक तो मैं ज़ाहिर है हमारे मौजूद जो साहबान हैं, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत आला एक ओहदा है, इदारा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, अगर मुझे नहीं पता, मैंने ऑर्डर पढ़ा नहीं, अगर ये कहा गया है कि जमा करा दें, तो देखें बजट में हमेशा प्रोविज़न रखे जाते हैं और हर साल बजट में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए, मुख्तलिफ अखराजात के लिए पैसे मुख्तस किए जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उतनी रकम जो है वो उस अकाउंट में डाल दी गई। ये सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि अभी बजट असम्बली से पास भी नहीं हुआ और हम 4 अरब, 4 तो है भी नहीं, तकरीबन 3.5 अरब रुपए है और वो हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। मैं इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बजट की मंजूरी जो है वो कुल्ली इख्तियार है सवाबदीद असम्बली का, और ये असम्बली के अलावा कोई और इदारा, किसी सूबाई असम्बली या इवन कौमी असम्बली जो वफाकी हुकूमत है, उसका बजट वो मंजूर नहीं कर सकता, ये असम्बली का इख्तियार होता है। इसके अलावा जो आपने गाड़ियों की बात की, वो इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि वो बजट जिसमें कराची शहर के लिए, जो कि इस खजाने में 90-95% अपना कंट्रीब्यूट करता है हुकूमत सिंध के खजाने के लिए, उसके लिए एक भी मेगा तरक्याती मंसूबा नहीं है। उस बजट के अंदर ही 4 अरब रुपए नई गाड़ियां खरीदने के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। साहब, ये तासुर भी गलत है। देखें, ये तासुर भी गलत है। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूं आपसे कि इस बजट हमने बनाया है, इसमें सवाए हेल्थ सेक्टर के किसी और सेक्टर में कोई एक भी नया मंसूबा नहीं रखा गया है।
अच्छा, अब जो पुरानी हमारी स्कीम है, मगर उसी बजट में सईद भाई ये 4 अरब रुपए गाड़ियों के लिए रखे गए हैं ना, उसी बजट में। अर्ज कर दूं मेरी बात, खान साहब अगर बात मेरी पूरी सुन लें तो ये मसला हल हो जाएगा सारा, मैं समझा देता हूँ आपको। पहले मैं गाड़ियों की तरफ आ जाता हूँ, फिर आगे कराची के इशूज़ पे भी आता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल भी गाड़ियों की खरीदारी पर बैन लगाया हुआ था, और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि हर साल बजट के अंदर गाड़ियों के लिए पैसे रखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेजर पोर्शन होता है, बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो होता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है। उनकी ऑपरेशनल पर्पस के लिए जो व्हीकल्स जिनकी ज़रूरत उनको होती है वो उसकी ख़रीदते हैं। और रवां माली साल में पुलिस ने वो गाड़ियाँ नहीं खरीदी, लेकिन इस साल भी चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई आज दोपहर में, और उन्होंने ये कहा है कि वो एक भी नई गाड़ी इस साल भी नहीं खरीदेंगे जब तक कोविड का इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। कोविड के क्राइसिस में सिंध हुकूमत कोई नई गाड़ी नहीं लेगी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि बजट के अंदर प्रोविजंस होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन हर साल 100% रकम खर्च नहीं होती है। कुछ खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन इस मरतबा कोरोना की वजह से सईद गनी साहब, अगर प्रोविजन ही होते हैं, अगर प्रोविजन ही होते हैं तो वो ऐसे कोई 2-4 प्रोविजन इस शहर कराची के लिए क्यों नहीं है, जिसकी कसम पुरसी आपसे ज़्यादा शायद मैं भी उतनी समझता हूँ जितनी आप समझते हैं, और उसके लिए कोई तरक्याती मनसूबा रख देते। चले हेडलाइंस तो नहीं छपती, फिर तो पूरा कराची के लिए कोई मनसूबा नहीं, सारे अखबारों की हेडलाइंस नहीं, गलत है, वो हेडलाइन भी गलत थी। मैं इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था कि हम असेंबली में आकर उसका जवाब देंगे, और आज नासिर शाह साहब ने भी दिया, मैंने भी दिया। मैं आपसे अर्ज करता हूँ भी कि कुछ हमारे अखबार ने छाप दिया कि जो 1.94 बिलियन के अलावा कराची का कुछ नहीं, सरीहन गलत है। कराची के लिए 45 अरब रुपए से ज़ायद की स्कीमें इस बजट के अंदर हैं। स्कीम से मुराद ये कि एलोकेशंस हैं कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। उसके अलावा मैं आपको 6 बड़े मंसूबे गिनाता हूँ। कराची में एक हम मलीर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। वो भी इंशाल्लाह ताला इसी जो माली साल के अंदर शुरू भी हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे किसी हद तक उसका काम आगे बढ़ा दें। जो येलो लाइन और रेड लाइन का काम काफ़ी अरसे से स्लो डाउन हुआ था, मुख्तलिफ उसके रीजंस थे, उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो भी एग्जीक्यूशन के मराइल में हम हैं, बड़े एडवांस स्टेज पर आ गए हैं। वो भी इसी माली साल के अंदर दोनों मनसूबे शुरू हो जाएंगे। एक मनसूबा 66 अरब रुपये का है, एक मनसूबा 61 अरब रुपये का है। इसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी तमाम की तमाम पानी की और सीवरेज की लाइनों को करने के लिए 500 से लेकर 700 मिलियन डॉलर्स का मंसूबा है, जिसका पहला फेज 14 बिलियन रुपीस इस साल के अंदर उसकी एलोकेशन है। क्लिक एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हम कराची के तमाम जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, डीएमसीज़ हैं, केएमसीज़ हैं, इनको स्ट्रेंथन करेंगे और इनके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 33 अरब रुपए का मंसूबा ये है, वो भी बिल्कुल एग्जीक्यूशन की स्टेज पर है, वो भी शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक स्वीप प्रोजेक्ट है, 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। नालों की सफाई के लिए 11 मिलियन सारे से एक के नाम ये सब शुरू होते हैं, और ये साल के चलते हैं। कोई मंसूबा ऐसा है जो कराची में मुकम्मल करे इस साल शुरू करके? आप कुछ कराची को देंगे क्या इस साल? देखिए मैं आपसे देखें, जो स्वीप का मंसूबा देखिए, आप 12 साल से कराची में हुकूमत है ना, सिंध में हुकूमत है ना, 12 साल से सईद गनी साहब, तो अब तो सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए ना। ये जो शहर में कूड़ा है, ये शहर में एक बस भी आप नहीं चला पाए, ये जो शहर में सड़कों का हाल है, जो तमाम सहूलियात का हाल है, अभी तो हम 13वें साल में बात कर रहे हैं ना सर। मैं आपसे ये गुजारिश सुन लें। देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि जी सारे काम नहीं हुए, मैं भी मानता हूँ पूरे सूबे में सारे काम नहीं हुए। जब लोग कहते हैं स्कूल आपके खराब है, मैं कहता हूँ बिल्कुल खराब है, लेकिन हमने कुछ ठीक भी किए हैं। कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल आपके खराब है, मैं कहता हूँ जी कुछ खराब है, लेकिन काफ़ी हमने ठीक भी किए हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तासुर जो दिया जाता है कि कराची के लिए कुछ नहीं, ये गलत है। 45 अरब रुपए की एलोकेशन मैंने आपको बताई हैं, ये 6 बड़े मंसूबे आपको गिनवा दिए हैं। मुझे बताइए कि NICVD पे जो हम खर्च करते हैं क्या कराची के लोगों के लिए नहीं है? हम SIUT पे जो बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं क्या कराची के लोगों के लिए नहीं है? इंडस हॉस्पिटल पे हम खर्च करते हैं क्या कराची के लोगों के लिए नहीं है? NICH पे, JPMC पे जो हम खर्च करते हैं क्या कराची के लोगों के लिए नहीं है? डाउ यूनिवर्सिटी पे खर्च करते हैं, NED पे खर्च करते हैं, कराची यूनिवर्सिटी पे खर्च करते हैं, दाऊद इंजीनियरिंग पे खर्च करते हैं क्या कराची के लोगों के लिए नहीं है? ये बेशुमार पैसा है, लेकिन वो लोग शायद उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये तमाम का तमाम पैसा मैं तो सईद गनी साहब
اس پہ رد عمل میں نہیں دیتا. کراچی والے یہ دیکھ رہے ہیں, آپ بڑے کراچی کے قریب ہیں, وہ آپ کی دل سے آپ کی گفتگو پہ اس کو یقیناً سراہیں گے اور کہیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. آپ کی اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو یقیناً کراچی جو ہے وہ ہماری بات کو نہیں مانے گا, آپ کی بات مانے گا. اختیار کھوکھر صاحب آپ بتائیے گا, بڑی تفصیل سے سعید غنی صاحب نے بتایا کہ کیا کچھ رکھا گیا ہے کراچی کے لیے اور شروع ہونے والا ہے. آپ کے پاس یہ تمام معلومات ہیں, ذرا اس کا بتائیے کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں. جو بتائے ہیں منصوبے, اس میں زیادہ تر جو منصوبے ہیں وہ تو جہاں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں یا فارن ایڈڈ پروجیکٹ ہیں. یعنی کہ یہ جتنے بھی بڑے منصوبے کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے بتائے, اور اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے, اپنا ملیر ایکسپریس وے کے بتائے, کراچی کی ریہیبلیٹیشن کے مطلب اس کے بحالی کے منصوبے بتائے, یہ تقریباً تمام جو منصوبے ہیں یہ فارن ایڈڈ پروجیکٹ ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں. تو ظاہر ہے یہ قرضہ آئے گا اور کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ یہ قرضہ واپس کریں گے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت سندھ کا اپنا جو ADP ہے 155 ارب روپے کا, جو ان کے اپنے وسائل سے مطلب آئندہ سال کے لیے جو منصوبے رقم اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں سعید غنی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی صرف ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے 51 منصوبے رکھے ہیں اور باقی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں رکھے. لیکن یہ میرے پاس یہ ADP بک کا جو یہ موجود ہے دستاویز, اس میں کل 177 منصوبے ہیں اور اس کے لیے 35 ارب روپے رکھے ہیں. صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 11 منصوبے ہیں, آپ کے لوکل گورنمنٹ کے 16 منصوبے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ, کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے. تو 2-4 محکمے جس کے لیے کوئی نیا منصوبہ نہیں, لیکن تمام محکمے کے لیے منصوبے رکھے گئے ہیں. ان منصوبوں میں جو کراچی کے لیے ہمیشہ کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ کسی حکومت سندھ کی انیشیٹو ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں میگا پروجیکٹس, جو کراچی کے لیے اسپیشلی میگا پروجیکٹس رکھے جاتے ہیں. ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا. جو پرانے میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں 18, ان کی پوزیشن یہ ہے کہ کئی منصوبے ایسے ہیں جو 2016 سے 2017 سے 2018 سے چل رہے ہیں, لیکن وہ مکمل نہیں ہو رہے. اور اس سال بھی ان کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ 3 ارب 42 کروڑ روپے ہے. ان پرانے آن گوئنگ منصوبوں کو بھی مکمل کرنے کے لیے پورا پیسے نہیں رکھے گئے, صرف 1 ارب 94 کروڑ روپے رکھے گئے. اگر وہ بھی رکھے جاتے تو کم از کم یہ منصوبے پورے ہو جاتے. بہت بالکل ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب, ہمیں ظاہر ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. پلیز مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ کتنی بار یہ وعدے کیے گئے, اس شہر کا, اس سائز کا کوئی شہر دنیا کا بتا دے جہاں پر سرکاری ٹرانسپورٹ نہ چلتی ہو, کتنی بار وعدے کیے گئے. 10,000 بسیں آ رہی ہیں, 15,000 بسیں آ رہی ہیں, 7,000 بسیں آ رہی ہیں, 4,000 بسیں آ رہی ہیں. یہ اس پروگرام میں بھی 12 بار یہ باتیں ہو چکی ہیں, مگر وہ کب کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ میں ایک وضاحت کر دوں جو بات اختیار کھوکھر نے کہی ابھی. دیکھیں, جو سندھ گورنمنٹ کی اپنی ADP ہوتی ہے, اب خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو حجم ہے وہ 155 ارب روپے ہے اور 54 کا تو وہی FTA ہے. اب اس میں اگر آپ یہ توقع کریں کہ کراچی شہر جس کو 300-400 ارب روپے کی ضرورت ہے, وہ ہم 155 میں سے 200 میں سے تو نہیں نکال سکتے نا. تو اس کے لیے آپ کو اس قسم کے بڑے منصوبے بڑے اداروں کی شراکت کے ساتھ لانے پڑتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ جو منصوبے ہم کر رہے ہیں ان کی اپنی لاگت جو ہے وہ 200-250 ارب روپے بنتی ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جن کو 155 میں کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے جو بڑے منصوبے درکار ہیں اتنی اسپیس ہماری پروونشل ایڈی کے اندر ہوتی نہیں. نمبر 1. مان لیا یہ بتائیے کہ اس شہر کراچی کو 13واں سال ہے, کب ایک سرکاری بس کب دینے والے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں, انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا. میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ میرا پوری فہرست ہے یہ. اس میں 200-250 وہ منصوبے ہیں جن کی لاگت 100 ملین سے اوپر کی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے. میں پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر, بس کب آ رہی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا خان صاحب, کراچی میں بس کب آ رہی ہے سر؟ میں عرض کر دوں آپ سے. دیکھیں, جو روٹین میں بسز آنی ہے مختلف انٹر سٹی, اس کی تفصیل تو آپ کو ٹرانسپورٹ منسٹر دیں گے, اس پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو 2 میگا پروجیکٹ ہیں, ایک 66 ارب روپے کا, دیکھیں سعید غنی صاحب, ٹرانسپورٹ منسٹر بھی چینج ہو گئے, مگر وہ کیا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھیں اور یہ ختم کہانی ختم, ایک بار ختم تو کریں نا, کتنے سالوں سے بتا رہے ہیں, آپ بولے کہ اب یہ نہ پوچھیے گا. میں نہیں, میرے ساتھ تھوڑی افزاتی اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں ٹرانسپورٹ منسٹر نہیں ہوں اس وقت, اور میں آپ کو مجھ سے اس طرح سوال پوچھیں کہ میں آپ کو ڈیٹ بتا دوں کہ کتنی بسیں کب آ رہی ہیں, اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے. دیکھیں, اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اب میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے. ویسے اچھا چلیں, ایک اور ہو گیا, جلدی آ جائیں گے آپ کے سے. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کاروبار تجارت کی آج باتیں کھلی ہوئی ہیں. معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے, شرح سود میں مزید کمی ہوئی ہے. اب تقریباً 3 مہینے کے دوران یہ 6.25% کمی ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب سودی معیشت کو ایک کالی ضرب لگی ہے. لوگ گھر بیٹھے سود کے منافع نہیں کما سکتے, پیسے بینکوں میں رکھ کے یہ کاروبار میں آئے گا, تجارت میں آئے گا. اس کے بہت پازیٹیو اثرات ہوں گے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج پاکستان میں کاروبار تجارت صنعت کاروں کی باتیں کھلی ہوئی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرح سود میں آج مزید کمی ہو گئی ہے. گویا کہ سرمایہ جو کہ کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ آسانی سے ملے گا, اور کم شرح سود پہ, مزید کم شرح سود پہ ملے گا. اور یہ وہ کیفیت ہے جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہوتی ہے کاروبار کو, اور آج اس میں مزید 1% کمی ہوئی. گویا کہ پچھلے 3.5 مہینوں کے دوران پاکستان میں شرح سود تقریباً 6.25% کم ہو چکا ہے, جو کہ ایک اس عرصے کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 6.25% شرح سود میں کمی ہونے کے بعد اب پاکستان میں پالیسی ریٹ جو ہے وہ 7% ہو گیا ہے, اور 7% شرح سود جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی معاون کیفیت ہے. اور اس کے مختلف اندازوں سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے, کاروبار کے لیے, صنعتوں کے لیے, تجارت کے لیے یقیناً ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان یقیناً ایک اسلامی ملک ہے, اور یقیناً اسلام میں سود کی بڑی سخت ممانعت ہے. اور اب جو کیفیت بن رہی ہے اس میں بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی ایسے شخص کے پاس یا ادارے کے پاس جس کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ اس کو بینکوں میں رکھ دے یا نیشنل سیونگز کی اسکیم میں رکھ دے اور گھر بیٹھے سود کھاتا رہے, جو کہ پاکستان میں ایک بہت آسان عمل ہو گیا تھا افراد کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی, کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بینکوں سے اب سے 3 مہینے پہلے تک 13%, 12%, 12.5% مل جایا کرتا تھا, تو پھر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. حتیٰ کہ بینک بھی یہی کرتے ہیں, اور اس بڑی تعداد میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس جو ڈپازٹس ہوتے ہیں یا جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ وہ گورنمنٹ کی بلز خرید لیتے ہیں, ٹریجری بلز خرید لیتے ہیں, اور پھر گھر بیٹھے منافع کماتے ہیں. اور یقیناً ان کے پاس جو ڈپازٹ ریشو ہے یا جو ان کے پاس جو ڈپازٹ کی شرح ہے, جو ان کے پاس لوگ پیسے جمع کراتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. بلکہ بڑے بینکوں کے پاس تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے لوگ جمع کرا دیتے ہیں جو کہ کوئی سود نہیں لیتے, وہ سارا پیسہ بینک لگا دیتے ہیں 13% یا 12% یا 12.5% پر حکومت کی اسکیمز میں, اور اس طرح سے گھر بیٹھے منافع کماتے ہیں. اور آج کی جو یہ ایک اور بڑی کمی ہوئی ہے, اس نے اس پورے ماحول کو بری طرح سے شیٹر کر دیا ہے. گویا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. گھر بیٹھے سود کھانے کا ماحول نہیں رہا. ہر شخص مجبور ہوگا کہ بینکوں سے پیسے نکالے اور اس کو کسی کاروبار میں لگائے, پراپرٹی میں لگائے, سٹاکس میں لگائے, اور کوئی کاروبار کرے, لیکن یہ کسی صورت میں بھی نفع کا سودا نہیں ہے کہ پیسے آپ بینکوں میں رکھ کر چھوڑ دیں. یہ اس موقع پر ہوا ہے جب پاکستان میں ایک کنسٹرکشن پیکج بھی آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک تاریخی کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کیا ہے, اور اس کنسٹرکشن پیکج کے ذریعے اب پاکستان میں کنسٹرکشن کی اور ریل اسٹیٹ کے معاملے میں بہت بڑی مراد دی گئی ہیں. حالیہ بجٹ میں اس حوالے سے کچھ پیچیدگیاں, کچھ سوالات, کچھ مشکلات کا ذکر ہوا تھا. حکومت نے اور وزارت خزانے نے اسے بہت تیزی سے ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ ایک تھنک ٹینک, جس نے مختلف تھنک ٹینکس بنائے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق بینکس اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز سے, انہوں نے بھی ایک بہت ہی شاندار پیکج بنایا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں بہت ہی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے تقریباً 3.5 مہینے کے دوران 6.25% شرح سود میں کمی کی ہے, جو کہ پورے خطے میں سب سے بڑی کمی ہے. اور یہ بہت ہی ایک یقیناً بولڈ سٹیپ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیا. اور اسٹیٹ بینک اس کے علاوہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ جو بینکنگ کے حوالے سے پیکج آ رہا ہے اس کے لیے بھی معاونت کی گئی ہے. اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پیکیجز دیے پاکستان کے بزنسز کے لیے اس کووڈ کی سچویشن میں, وہ بھی بہت معاون ثابت ہو رہا ہے. پاکستان کا کوئی کاروبار دیوالیہ نہیں ہو رہا. ملازمین کو نوکری سے نکالنے کی گنجائش کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ بہت ہی کم شرح پہ اس حوالے سے بینکوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کمپنیز کو اور کاروبار کو کہ وہ قرضے جاری کریں.
یہ پوری صورتحال یقیناً وزیراعظم عمران خان کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے پاکستان میں کووڈ کا ماحول کچھ ٹھنڈا پیدا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کاروبار اور کنسٹرکشن پیکیج اور یہ تمام چیزیں اب آ رہی ہیں، یہ بہت بڑی اوپننگ ہو رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب شرح سود یہ ایسی نہیں رہی کہ لوگ گھر بیٹھ کے سود کھائیں، اب انہیں پیسہ نکالنا ہوگا، پیسہ لگانا ہوگا، اور اب یہ اداروں کو بھی کرنا پڑے گا، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ شاید ایک گیم چینجر ہو۔ اس پوری صورتحال کا پس منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی سربراہی میں مرکزی بینک کے مانیٹری پالیسی بورڈ کا 4 مہینوں کے دوران آج تیسرا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں شرح سود کو مزید 1% کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے۔ کورونا ماحول میں اسٹیٹ بینک 17 مارچ سے اب تک شرح سود میں 6.25% کمی کر چکا ہے۔ اس وقت 7% شرح سود 2 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ پاکستان میں پالیسی ریٹ میں 625 بیسس پوائنٹس کی کمی سے بزنس سیکٹر کے قرضوں کے سالانہ سود میں 474 ارب روپے کی کمی ہوگی، جبکہ شرح سود میں کمی کی سب سے بڑی بینیفیشری خود حکومت ہوگی۔ 1% شرح سود کم ہونے سے حکومت کی جیب میں 330 ارب روپے آتے ہیں۔ 3 ماہ کے دوران شرح سود میں 625 بیسس پوائنٹس کمی سے ملک کے اندرونی قرضوں پر 2100 ارب روپے کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ شرح سود میں 4 بار تابڑ توڑ کمی کی وجہ سے فکسڈ انکم، گھر بیٹھے بچت اسکیموں اور بینکوں سے سودی منافع کھانے یعنی رینٹ سیکنگ کا دور ختم ہو رہا ہے۔ 1 ماہ پہلے تک قومی بچت بینک، کمرشل بینک، اسلامک بینکاری اور منی مارکیٹس کے فنڈ 13% تک کا پرکشش منافع دے رہے تھے، لیکن سودی منافع آدھے رہ جائیں گے اور سرمایہ بینکوں سے نکل کر کاروبار، کنسٹرکشن، پراپرٹی اور اسٹاک مارکیٹ میں لگے گا۔ ماہرین اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب منیر کمال، سابق چیئرمین نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ کے اور چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج رہ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ شاہد علی حبیب صاحب ہیں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ بہت بہت شکریہ منیر کمال صاحب۔ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا فروری میں بلکہ مارچ کے شروع تک کے اگلے 3 مہینے میں پاکستان میں شرح سود میں یہ ڈرامائی 6.25% کمی ہو جائے گی، 13.25 سے یہ 7% جو ہے وہ پہ پہنچ جائے گا۔ یہ بہت ہی ڈرامائی اس کے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کاروبار پہ، معیشت پہ، تجارت پہ بھی اس کے کچھ اسی انداز کے اثرات ہوں گے۔ بالکل آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا کہ یہ ڈرامائی تبدیلی ہے۔ 625 بیسس پوائنٹ 6.25% سے 3 مہینے کے اندر ہوا ہے، لیکن اس کی لاجک بھی بنتی ہے کامران صاحب، اور آپ بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز انشاءاللہ پازیٹیو طریقے سے پاکستان ملک کے لیے نکلیں گے، مے بی ناٹ ان امیڈیٹ فیوچر، لیکن اگلے 12 مہینے میں آپ اس کے بالکل نتائج نظر آئیں گے۔ لاجک اس طرح بنتی ہے کہ جنوری میں وی ہیڈ ریچ دا پیک، جو ہمارا انفلیشن تھا 14.25 14.25 پہ آ گیا تھا انفلیشن۔ اگر آپ صرف اس کو یہ چلتا رہتا تو شاید اتنی کمی ہم نہ کر سکتے۔ ہم نے بتدریج انفلیشن کو بھی گرتے دیکھا، اور مئی میں تو آ کے 8.4% انفلیشن رہ گیا تھا، ابھی بھی جو آؤٹ لک ہے وہ 8% کا ہے۔ ساتھ ساتھ جب کووڈ کا چیلنج آیا تو ہماری قوم کے لیے 2 چیلنجز تھے۔ ایک تو کووڈ کے ساتھ ہم نے کرنا تھا، اس کو روکنا تھا جس طریقے سے، اور وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے، آگے 2 مہینے اور بھی چلے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی چیز جو ہوئی، آپ جیسے لوگوں نے، جو اقتدار میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ جو بنتا ہے جو کر سکتے ہیں، ان کی آپ نے نظریں اکانومی سے نہیں ہٹنے دیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ دیکھتے رہے کہ یار یہ تو سب چلتا رہے گا، کووڈ تو اکانومی کی وجہ سے ہمارا ملک بالکل نہ بیٹھ جائے۔ اس کی ایک جو اچھی نظر جو سامنے جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ انٹرسٹ ریٹ کا گرنا ہے۔ صرف انٹرسٹ ریٹ کا گرنا نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے بہت ہی میچور طریقے سے پچھلے 3 مہینے میں کام کیا ہے۔ 540 ارب کے قرضے انہوں نے ڈیفر کیے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بزنسز کو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، فیکٹریز بند پڑی ہوئی ہیں، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، تو جو میچورنگ آبلیگیشن تھی، جو لون ری پیمنٹس تھیں، لیٹس سے 30 جون کو یا 30 ستمبر کو، اس کو ایک سال میرا آگے کیا، 540 ارب روپے کا وہ ہے۔ 93 بلین روپیز کی ریسٹرکچرنگ کی ہے لون کی، کیونکہ جی سو یقیناً یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ یہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے خان صاحب؟ جی یقیناً یہ اس میں سینٹرل بینک کا، اسٹیٹ بینک کا بڑا زبردست کردار رہا ہے۔ شاہد علی حبیب صاحب یہ ہمیں ذرا سا بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شرح سود 13.25 سے ڈرامائی طور پہ کم ہو کے اب
7% पे रह गई है। इसके असरात कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप कैसे देखेंगे, और क्योंकि इस पे आपकी रोज़ाना निगाह रहती है, ये आप कैसे अनफोल्ड होते देख रहे हैं पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में, और फिर इसके असरात कैपिटल मार्केट में या हमारी इक्विटी मार्केट में क्या आएंगे? ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से, और इन्होंने एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना मेरे ख़्याल से किरदार अदा किया है। दुनिया भर की सेंट्रल बैंक, जितने भी सेंट्रल बैंक से इन लाइन विद दो सेंट्रल बैंक्स इन्होंने काम किया है, और इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, बिज़नेस सपोर्ट होगा। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ जिनके डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा थे और ज़्यादा हैं, उनके लिए उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। जिनके लिए 13.5 साढ़े 13% का इंटरेस्ट रेट था और जो 15 साढ़े 15% पे उनके लिए लैंडिंग रेट होता था, अब जो है अब बोरिंग कॉस्ट उनकी जो है वो तकरीबन 7 + 2% और +1% हो जाएगी। उनके लिए एक आधी कॉस्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव उनके लिए ब्रीदर होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में और इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो मुनीर कमाल साहब ने कहा कि इन्होंने डेट रीशेड्यूल कर दिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है सेंट्रल बैंक ने ऑलरेडी कर लिया है, जिसकी वजह से जो इतने 550 बिलियन के जो डेट जो है उन्होंने डेफर किए हैं और उन्होंने रीस्केड्यूल किए हैं और 1 साल तक इनको अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो स्टेट बैंक ने दोनों तरफ रोल प्ले किया है, एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ भी और एक इंटरेस्ट चार्जेस के ऊपर भी। और इसकी ज़ाहिर है जैसे मुनीर साहब ने कहा कि लॉजिक भी बनती है, इन्फ्लेशन का लेवल भी नीचे आ गया है और इन्फ्लेशन, और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सेंट्रल बैंक ने कही है, जो इन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने कहा था, एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपसे जानना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि क्रेडिट ऑफ टेक बढ़े, यानी कि अब कारोबार और जिसको बिज़नेस करना है एंटरप्रेन्योर वो बैंकों में जाए और कर्जा ले, क्योंकि अब शरह कम हो गई है, अब ये फीजिबल है, इसका बिज़नेस सेंस बनता है, वो हम देखेंगे अब, क्योंकि अब तो ये इसका एक सेंस बन रहा है कि ये या फिर जो हमारा ऑटो सेक्टर है, हमारे दूसरे जो लेवरेज सेक्टर है, उनकी हेल्थ में बड़ा हम बेहतरी देखेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आपने कहा, ये एक चीज जो आज मेरा ख्याल है पॉलिसी स्टेटमेंट में भी है, 3.3 ट्रिलियन रुपए के लोन रीप्राइस होने हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो विद दिस रिडक्शन अनदर 1% रिडक्शन, और उससे पहले भी जो मार्च से लेकर मई वगैरह में हुए हैं, तो क्वार्टरली मेरा ख्याल है या 6 मंथली रीप्राइस होते हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स को आने वाला है इस रीप्राइसिंग, इस शरह सूद पे कॉर्पोरेट्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी हमारे लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विद दिस लो इंटरेस्ट रेट, मैं ये भी बता दूंगा कितना ड्रामाई अंदाज से कम हुआ है। जब ये हुकूमत आई थी तो 7.5% था डिस्काउंट रेट, आज 7% पे हम बैठे हुए और 13.25 से कम होके आए हैं। सो इंडस्ट्री को बिल्कुल, और आपने जैसे ऑटो इंडस्ट्री की बात की है, अब हमें देखना है, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ी नहीं बनाती, उसके साथ जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री और स्मॉल एंड मीडियम है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम किक स्टार्ट कर सकते हैं, और आप पहले कई दफा ये प्रोग्राम में कह चुके हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी वो तो सबसे पहला टारगेट था, वो कर लिया। अब हमें किसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री को वापस लाना है उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में, नॉट जस्ट बिकॉज के टोयोटा गाड़ी बिके या होंडा बिके, लेकिन उसके साथ जो सप्लायर्स हैं उसके पार्ट्स के, वो एक अच्छी खासी हमारी इंडस्ट्री है ग्राउंड पर, और ये सब साथ चल पड़ेंगी तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल इम्पैक्ट आएगा। एंड यस, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस लो इंटरेस्ट रेट पे अगर 7% हो गया, ये शायद अभी साहब को ज्यादा अंदाजा होगा कि काइबोर अब कितना हो जाना चाहिए, और काइबोर बाय द वे 7 से कम भी हो सकता है, क्योंकि 2002 में 7.5। बताइए ना, आपकी जो इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे इसके क्या रिफ्लेक्शन होंगे? क्योंकि अब वो लोग जो घर बैठे 12%, 13% का सूद घर बैठे मिल रहा था, अब तो वो ख़त्म हो गया सारा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंश्योरेंसेस हो, चाहे कुछ हो, अब तो ये पैसा वहाँ से निकलेगा, कारोबार में जाएगा, और उसका एक पहला स्टॉप तो आपकी मार्केट ही हो सकती है। इसके असरात आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वाइड रेंजिंग असरात। जी बिल्कुल कामरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो 700 बिलियन के हैं इस वक्त, और इसमें से 73% जो है वो फिक्स इनकम में हैं, और 77% बल्कि फिक्स इनकम में है, और 23% जो है वो एक्विटीज़ में है। इसका मतलब है सिर्फ 700 बिलियन में से 160 बिलियन जो है वो एक्विटीज़ में है और बाकी फिक्स इनकम में है। अगर इसको हम थोड़ा सा भी हम अज्यूम करें कि 5% भी मूव अगर होता है
تو 35 بلین جو ہے وہ فکس انکم سے ایکویٹیز کی طرف جائیں گے صرف میوچل فنڈ سیکٹر کی طرف سے. اور اس کے علاوہ انشورنس سیکٹر کے پاس فنڈز انڈر مینجمنٹ جو ہے وہ تقریباً 300 بلین کے ہے, اور وہ 300 بلین میں بھی تقریباً 22 سے 25% ان کے پاس ایکویٹیز میں ہیں. تو وہ بھی اگر تھوڑا سا موو کریں 5%, تو یہ بینکنگ سیکٹر ہو گیا, انشورنس سیکٹر ہو گیا, اور میوچل فنڈ سیکٹر کو اگر ہم ازیوم کریں کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنا ایکویٹیز کا ان کا اگر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھتی ہے, صرف 5% بھی اگر بڑھتی ہے, تو یہ تقریباً 55 سے 60 بلین کی ایڈیشنل انویسٹمنٹ ہوگی مارکیٹ کے لیے. اور مارکیٹ جس میں ڈیلی ٹریڈڈ ویلیو جو ہے وہ 5 سے 7 بلین کا ہوتا ہو دن کا, اس میں اگر گریجولی اگر 60 بلین کی انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو, تو یہ تو بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا مارکیٹ کے لیے, جو کہ 6.75-7 کے ملٹیپل پہ چل رہی ہے اور کوئی 8-9% کی ییلڈ پہ چل رہی ہے. منیر کمال صاحب, یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب گورنمنٹ نے کنسٹرکشن پیکیج جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پیکیج دے دیا ہے. اس کے اندر جو اناملیز تھیں, اب جو مسائل لوگوں نے بیان کیے تھے وہ اب ریزالو کر دیے ہیں, وہ فائنانس بل کا حصہ بن گئے ہیں. اور اب ہاؤسنگ فائنانس پہلی بار پاکستان میں دینے کے لیے یہ تمام بینکوں کو اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ موبلائز کیا ہے, اور یہ نیا پورا ایونیو کھولنے جا رہا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ موقع ہے, اور اس موقع پہ یہ شرح سود کا صرف 7% رہ جانا. بالکل, اور آپ نے جیسے ہاؤسنگ کی بات کی ہے, کنسٹرکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہاؤسنگ تو جو 4 مہینے پہلے جو انٹرسٹ ریٹس تھے ہمارے پاکستان میں کامران صاحب, اس میں تو وہ ہاؤسنگ چل ہی نہیں سکتی تھی, لیکن آج اگر 7% پہ آیا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہاؤسنگ مارکیٹ اس ریٹ پہ پک کر سکتی ہے. اور اگر ہم انفلیشن کو کم رکھیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ کائبور 7 سے کم آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کائبور 7 سے زیادہ ہی رہے. 2002 کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا, کائبور 2.5% پہ آ گیا تھا جبکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 7.5% تھا میرا خیال ہے. تو ہو سکتا ہے کائبور کم بھی ہو جائے ڈیپینڈنگ آن دا لیکوڈیٹی آف دا مارکیٹ. تھوڑا اگر لیکوڈیٹی اس میں آ جائے تو اس ریٹ پہ آپ کی مارگیج انڈسٹری کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ پک کر سکتی ہے. مارگیج انڈسٹری آٹو کو اگر ہم چلا دیں, اور کنسٹرکشن اینڈ مارگیج کے ساتھ اسٹیل اور سیمنٹ وغیرہ تو ساتھ وہ تو ساتھ ہی اٹھے گی. تو ہمارے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے. ہمیں اب ان سب چیزوں کے لیے گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ سیکٹر بزنسز کی ایک ٹیم ہو جو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی دیکھے کہ یہ ساری چیزیں پالیسی بن گئی, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں اب obsessively امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. مارگیجز کا کیا بنا, کنسٹرکشن کا کیا بنا, آٹو انڈسٹری واپس آ رہی ہے, اور امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. لیوریج ہمارا سیکٹرز ہیں, سیمنٹ ہے, اور جو پاکستان کا جو پورا انڈسٹریل سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کے لیے تو ابھی یہ مارچ میں 13.25% یا 14% شرح سود دے رہے تھے, اور اب ان کا 7% ہو گیا ہے, 7.25% ہو گیا. ان کا تو پورا آؤٹ لک چینج ہو جانا چاہیے. جی بالکل, بہت ہی پازیٹیو ان کے لیے ہے. ایک تو صرف یہ کہ 13.25% سے 7% ہو گیا. ایک تو سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے لیے انٹرسٹ چارجز کم ہو گئے. اس کے علاوہ ان کا جو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ہے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا ڈیٹ لیول, لانگ ٹرم ڈیٹ اور ورکنگ کیپٹل لونز ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 50 سے 55% ڈیٹ ٹو ایکویٹی لیول پہ چل رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے انٹرسٹ چارجز کم ہوں گے, ڈیٹ ری پیمنٹ ان کے لیے لانگر ٹینر پہ چلی گئی, اور اس کے علاوہ ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھی. اور اس کے علاوہ ان کی دوسری چیز جو ہم بھول رہے ہیں کہ بجٹ میں بھی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. بجٹ میں بھی جو بھی را مٹیریل کے امپورٹس ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں, اس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹی کم ہوئی ہے, تو وہاں پہ بھی ایک سپورٹ ملا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کا جو باٹم لائن ہے وہ بہتر ہوگی, اور ویلیویشن ملٹیپل بھی بہتر ہوں گے, کیونکہ اب ریکوائر ریٹ آف ریٹرن انویسٹرز کا کم ہو گیا ہے. پہلے چونکہ 13% جب ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا تو ریکوائر ریٹ آف ریٹرن 17-18% ہوتا تھا اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہوتے تھے. اب جو ہے ریکوائر ریٹ آف ریٹرن ہم 12-13% پہ آ گئے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا سپورٹ ملے گا, نہ صرف کارپوریٹ سائڈ پہ بھی بلکہ ویلیویشن سائڈ پہ بھی. تھینک یو سو مچ جناب شاہد علی حبیب, سی ای او عارف حبیب گروپ, اور جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان کے ویٹرن بینکر رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین بھی رہے ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں کرونا امراض میں مریضوں میں ٹھہراؤ آیا ہوا ہے پچھلے 8-10 دن سے. اللہ کا کرم ہے, یہ بہت اچھا ٹھہراؤ ہم دیکھ رہے ہیں. اموات کی شرح بھی مستحکم ہے, استحکام میں ہے, اور انفیکشن ریٹ تو کافی بہتر ہو رہا ہے. اچھی خبریں ہیں, مگر اب زیادہ ضرورت ہے ہمیں احتیاط کرنے کی, کیونکہ اب یہ صورتحال اب ہمارے قابو میں اگر آ رہی ہے تو اس کو بھرپور انداز میں قابو میں لانے کی ضرورت ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
یقیناً اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد میں ایک ٹھہراؤ ہے اور ایک استحکام ہے جو مسلسل نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان میں روزانہ کرونا مریضوں کی تعداد 4000 کے لگ بھگ ہو رہی ہے، جو ابھی چند دن پہلے کے مقابلے میں یقیناً بہت ہی قابل ذکر کمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انفیکشن ریٹ اب 22% سے کم ہو کے 16% ہو گیا الحمدللہ، اور اموات کی شرح 2% ہی ہے۔ یہ تمام صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لاک ڈاؤن پہ زیادہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان کے لیے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اور آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہا، اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں، ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب، یہ مشکل فیز ہے۔ یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اعداد و شمار سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیوں حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے، استحکام نظر آ رہا ہے، ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے کرونا کے حوالے سے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4044 نئے کیسز سامنے آئے اور 148 اموات ہوئیں۔ اموات میں اضافے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پرسوں 60 اموات رپورٹ ہوئی تھیں۔ ملک میں اب تک کورونا کے تقریباً 1,93,000 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں 81,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب تک 3900 اموات ہوئی ہیں، لیکن کسی حد تک اطمینان کی بات یہ ہے نئے مریضوں کی تعداد اور انفیکشن ریٹ میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ پچھلے 5 دنوں میں 1,28,000 سے زائد ٹیسٹ ہوئے اور 21,300 نئے کیسز سامنے آئے، یعنی اب انفیکشن ریٹ 16% پر آ گیا ہے، جو اس مہینے کی ابتدا میں 22% تک پہنچ گیا تھا۔ اسی اچھی خبر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں کرونا کے مریضوں میں ٹھہراؤ لایا ہوا ہے، حالات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط مزید کرنے کی ضرورت ہے، ماسک پہنے رہنا ہے، بھیڑ میں جانا نہیں ہے، جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔